اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ قرآن مجید سورہ انفال کی آیت نمبر 2-3 کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے آج رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ کیا ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل کا ڈر جانے کا کیا مطلب ہے، اعمال کی کتنی قسمیں ہیں، کیا دل بھی کچھ رول رکھتا ہے اسلام کے ایمان کے حوالے سے، سچے ایمان والے کون ہیں، حقیقی مومن کون ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین کے پاس کیا اجر ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ 5 نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں سچے ایمان والے کی۔ بے شک مومن وہ بندے ہیں کہ جب ان سے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، تعریف کی ہے، الاقرار باللسان، اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، والتصدیق بالجنان، اور دل سے اس کو اچھی طرح سے مان لینا، تصدیق کرنا، والعمل بالارکان، اور جسم کے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کر کے کھرے اترنا، ویزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیہ، اور یہ ایمان نیکی کرنے سے، اطاعت و فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی صحیح تعریف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، جس کو انہوں نے امام سدی سے نقل کیا ہے، کہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے یا کوئی گناہ کرنے کا ارادہ دل میں بس پالتا ہے، اتنے میں کوئی اللہ والا اس سے کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اس کا دل وہیں پر لرز جاتا ہے، اللہ کا نام سن کے وہ خوف کھا جاتا ہے اور ظلم کرنے سے باز آ جاتا ہے، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دل کا خوف زدہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کر دیا جائے تو آپ گناہ چھوڑ دیں۔ یہ دل کے خوف زدہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ برائی سے باز آ جائیں۔ یہ پہلی نشانی ہے سچے ایمان والے کی۔ دوسری نشانی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ میرے سچے ایمان والے وہ بندے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور آیتیں سننے سے ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ کہا قرآن کی آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسے غور سے سنا جائے، غور سے سنا جائے، اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے دل کو حاضر کر دیا جائے، دل و دماغ کو بالکل یکجا کر لیا جائے، کان کو بالکل کھڑے کر لیا جائے، یہ ایک احترام اور پورے توقیر کے ساتھ قرآن مجید کو سنا جائے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جو معنی نہیں جانتے ہیں اسے جانا جائے، جو جانتے تھے بھول گئے اسے یاد دہانی کرائی جائے۔ اس طریقے سے قرآن کریم پر تدبر ہوتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، پھر وہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم کو سننا اور پھر اس کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ کو عموماً قرآن میں دل سے جوڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے سمجھنے کو دل سے جوڑا ہے، اور دل ایمان کا مرکز ہے۔ یعنی اگر آدمی قرآن کریم کو جب سمجھے گا، پڑھے گا، تو ایمان کا جو مرکز ہے وہ اسٹیبلش ہوگا، وہ بڑھے گا تو ایمان بڑھے گا۔ قرآن کو سمجھنا، سننا، تدبر کرنا، یہ دل کے اعمال میں سے جو ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تیسری نشانی فرمائی سچے ایمان والے کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ سچے ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی عظیم کام کرنا ہو، کوئی بھی عبادت کرنی ہو، کوئی بھی آپ اپنی زندگی میں کارنامہ انجام دینا چاہتے ہو، چھوٹا بڑا کام کرنا چاہتے ہو، تو اس میں بھروسہ آپ نے کس پر کیا ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔
اور اس کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے اگر آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، حتیٰ کہ اسباب پر بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہوئے، آپ کو بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، آپ دوا استعمال کرتے ہیں، یہ دوا بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ بھروسہ آپ کا دوا پر ہونا نہیں چاہیے، آپ کا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے، جس نے دوا بنانے والے انسانوں کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ وہ دوا بنا سکے۔ یعنی مسبب الاسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل اسی اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے وہ بندے جو یقیناً ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جو اللہ نے بیان کی کہ اللہ کا ذکر آئے تو دل ڈر جائے۔ خوف کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں، دل کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے تین دل کی عبادتوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ اللہ سے ڈریں، یہ ایک عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کا ایمان قرآن کریم سن کر بڑھ رہا ہے، یہ آپ ایک عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین پر توکل بھروسہ کر رہے ہیں، آپ ایک عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں دل کے عبادت میں آتی ہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے دو نشانیاں ذکر کی ہیں جس کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، انسان کے جسم کے ارکان سے، جسم کے اعضاء سے وہ ارکان ادا کرتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، سچے ایمان والے وہ بندے ہیں جو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ امام ابن عاشور نے لکھا ہے کہ عربی صیغے کے حساب سے یہاں مضارع بیان کیا گیا یہ بتانے کے لیے جو پابندی کے ساتھ لگاتار اس کے اوقات پر نماز کو ادا کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں مراد ہیں۔ چوتھی نشانی اللہ رب العالمین نے کہا جو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ سچے بندے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں نشانی یہ ہے کہ جو بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے روزی، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی سچے مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس درجات، اونچے منزلیں تیار کر رکھی ہیں جو ان کی نیکیوں کے اعتبار سے کم زیادہ ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور اللہ کی بخشش ان کے لیے ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت دار روزی ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سچے ایماندار بننے کے لیے 5 نشانیوں کا ذکر کیا۔ 3 کا تعلق دل سے ہے، یعنی اسلام فوکس کرتا ہے کہ دل صاف ہو اور دل میں جو آپ کے ہے وہ آپ کے اعضاء سے ظاہر بھی ہو۔ اسلام عمل کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، اور ایمان کے 2 بڑی اہم باتوں کو ان آیتوں میں بتایا گیا۔ ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے، نیکیاں کرو گے تو وہ بڑھے گا، گناہ کرو گے تو گھٹے گا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہ بتایا ہے کہ دل کے اعمال جو دل میں آپ کے ہیں اس کو ظاہر بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ بہت سارے لوگ جو اسلام کی طرف انتساب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دل سے مان لیا، عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا رد ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کو بھی ایمان کے اندر ذکر کیا ہے، اس لیے تصدیق کے ساتھ، اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمارے اور آپ کے ایمان کو بڑھائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور سچا ایمان والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔